جی بیٹا السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چیپٹر نمبر 15 ہم نے شروع کیا ہے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن، اور آج بیٹا ہم نے پڑھنا ہے لیکچر نمبر 12 ہمارا ہے لینزز لا کا بقیہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا بیٹا، ہم نے لینزز لا میں تھوڑا سا ذرا بریفلی ڈسکرائب کر دیتا ہوں. ہم نے پہلے 2 لیکچر میں لینزز لا کو پڑھا تھا. لینزز لا کیا ہوتا ہے؟ لینزز لا میں ہم نے یہ پڑھا تھا ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ از آلویز سو ایز ٹو اپوز دا چینج وچ کازز اے کرنٹ. کرنٹ ہمیشہ انڈیوس کرنٹ ہمیشہ اس چینج کو اپوز کرے گا جس چینج کی وجہ سے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے بتایا بھی تھا کہ اگر میگنیٹ کا قریب آنا چینج تو کرنٹ کیا کرے گا؟ جو انڈیوس کرنٹ ہے وہ اس میگنیٹ کو پرے دھکیلے گا. ٹھیک ہے، اور اگر میگنیٹ کے پرے جانے سے، میگنیٹ کے پیچھے جانے سے اگر اس کوائل میں کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے تو بیٹا اس کرنٹ نے اپنا میگنیٹک فیلڈ بنا کر کیا کرنا ہے؟ اس کنڈکٹر کو، اس میگنیٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، اپنی طرف کھینچنا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس بھی چینج سے کرنٹ انڈیوس ہوگا نا، کرنٹ ہمیشہ اس چینج کو اپوز کرے گا. اپوزیشن کا مطلب ڈکریز نہیں ہوتا. یہ ایکسرسائز کا ایک سوال بھی ہے، ابھی میں آپ کو کرواؤں گا. تو اپوزیشن کا مطلب ڈکریز نہیں. جس بھی ذریعے سے، جس بھی چینج سے، جس بھی طریقے سے اگر کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے تو انڈیوس کرنٹ ہمیشہ اس ڈائریکشن میں فلو کرے گا کہ وہ اس چینج کو اپوز کرے. تو میں نے آپ کو پچھلے پریویس لیکچر میں یہ بتایا بھی تھا بیٹا کہ لینزز لا ایک نیچرل لا ہے. یہ ہماری نیچر میں ایک بالکل، جب ہماری نیچر میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا کہ ہر چیز کے اپوزٹ ایک چیز رکھی ہوئی ہے. تو سیم اسی طرح سے بیٹا لینزز لا وہ فرکشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سڑک پر جو فرکشن، روڈ پر جو فرکشن کام کرتی ہے، لینزز لا وہی کام انڈکشن میں کرتا ہے. کنڈکٹر میں، ایک کنڈکٹر میں کرنٹ فلو ہوتا ہے، رزسٹنس جو کام کرتی ہے، جو کردار رزسٹنس کا ہے بیٹا وہی لینزز لا انڈکشن میں کرتا ہے. تو اب ہم لینزز لا کا ایک بقیہ اور آخری حصہ رہ گیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں. یہ ہمارا ایکسپیریمنٹ نمبر 2 ہے. ہاں جی، ایکسپیریمنٹ نمبر 2. اس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے بھی ہم لینزز لا کو سمجھیں گے. اچھا، اس سے پہلے ایک اور چیز دیکھ لیں. لینزز لا از آلسو دا اسٹیٹمنٹ آف، لینزز لا از آلسو the statement of law of conservation of energy. لو بچے، یہ اکثر ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے. یہ 2 ایم سی کیوز اس میں بڑے مشہور ہیں. ایک لینزز لا ریفرز دی انڈیوس کرنٹ. یہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں سمجھایا تھا کہ یہ انڈیوس کرنٹ کو ریفر کیوں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ پریویس لیکچر میں آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے. دوسرے اس میں سے جو اکثر ایم سی کیو آتا ہے وہ یہ ہے کہ لینزز لا از آلسو دا اسٹیٹمنٹ آف لا آف کنزرویشن آف انرجی. لینزز لا آف کنزرویشن آف انرجی کو بھی ایکسپلین کرتا ہے. دیکھیں کس طرح سے. لو جی، یہ ڈائیگرام ہم موشنل ای ایم ایف کے ٹاپک سے پڑھتے آ رہے ہیں. موشنل ای ایم ایف کے ٹاپک میں ہم نے اس ڈائیگرام کو پڑھا تھا. پھر مائیکل فیراڈے لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن میں بھی اس ڈائیگرام کو ہم نے پڑھا ہے. اور پھر جو ہے نا ہم لینزز لا میں پھر اس ڈائیگرام کو لے کے آئے. بیٹا یہ آپ کے پاس 2 کنڈکٹنگ ریلز ہیں، 2 کنڈکٹر کے جنگلے ہیں. اس کے اوپر میں نے اپنے کنڈکٹر کو رکھا ہے. یہاں پر ہم نے تارے لگا کر گلوانو میٹر لگایا ہے اور سرکٹ کو کمپلیٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، فرض کریں کہ یہاں پر میں نے میگنیٹک فیلڈ اپلائی کیا ہے ان ٹو دا پیپر. یہ میگنیٹک فیلڈ ہے ان ٹو دا پیپر. دس از اے میگنیٹک فیلڈ وچ از ڈائریکٹڈ ان ٹو دا پیپر. یہ میگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں جو کہ زیڈ ایکسس میں ہے. یہ زیڈ ایکسس ہوتا ہے نا، ان ٹو دا پیپر زیڈ ایکسس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کنڈکٹر کی لینتھ ایل ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کنڈکٹر کو اس ڈائریکشن میں موو کروایا ہے. یہ ویلوسٹی بیٹا، یہ والا پوائنٹ یاد ہوگا شاید آپ کو. ہاں، یہ والا پوائنٹ اے تھا، یہ والا پوائنٹ بی تھا، یہ سی تھا، یہ ڈی تھا. ٹھیک ہو گیا، اے بی سی ڈی. یہ موشنل ای ایم ایف میں ہم نے اس کو اس طرح سے ڈائیگرام بنائی تھی. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کنڈکٹر کو اس ڈائریکشن میں موو کروانا ہے. تو بیٹا یاد کریں، ہم پھر پچھلی چیزیں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. موشنل ای ایم ایف میں میں نے آپ کو سکھایا تھا، سمجھایا تھا کہ اگر ہمارا یہ کنڈکٹر اس ڈائریکشن میں، رائٹ سائڈ والی ڈائریکشن میں موو کرے تو کیا ہوگا؟ اس کنڈکٹر کے اندر جتنے بھی چارجز ہوتے ہیں ان چارجز پر میگنیٹک فورس لگے گی. اس فورس کی وجہ سے چارجز سیپریٹ ہوں گے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سارے پازیٹیو اوپر جائیں گے، سارے نیگیٹو کدھر آئیں گے؟ نیچے. سارے پازیٹیو اوپر، سارے نیگیٹو نیچے.
इस कंडक्टर में ये जो कंडक्टिंग रॉड है, इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। चार्जेस का सेपरेट होना, इसी का नाम तो ईएमएफ होता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में एक टर्मिनल पॉजिटिव बन जाए, एक टर्मिनल नेगेटिव बन जाए, एक तरफ सारे पॉजिटिव हो जाएं, एक तरफ सारे नेगेटिव हो जाएं, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ईएमएफ, इसे ईएमएफ कहते हैं। अब ये ईएमएफ इंड्यूस हुई है ना, ये कंडक्टर सेल के तौर पर, सोर्स के तौर पर बिहेव कर रहा है। अब क्या होगा, सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो करेगा, तो इस पॉजिटिव से करंट निकलेगा, इस डायरेक्शन में चलते 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 करंट की डायरेक्शन इस कंडक्टर के अंदर किधर होगी, तो आंसर है ये नीचे से ऊपर की तरफ, दिस इज करंट। यानी इस रॉड में, इस कंडक्टर में करंट किधर फ्लो करेगा, तो इस कंडक्टर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करेगा ऐसे। ये करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, ये पहले हमने पढ़ ली है। तो फिर से ज़रा देखें, जब मैं अपने कंडक्टर को इस डायरेक्शन में हिलाऊंगा ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये सिंपल कंडक्टर नहीं है, इस कंडक्टर का नाम होगा करंट कैरिंग कंडक्टर। बेटा ये सिंपल कंडक्टर नहीं है, इसे हम कहेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट वाला कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो, करंट वाला कंडक्टर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो, तो क्या होगा, उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, उस फोर्स को, उस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था, उसका फार्मूला है IL क्रॉस B, ठीक है। फिर से देखें, अगर किसी भी करंट वाले कंडक्टर में, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो उस कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, ठीक हो गया। उस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ठीक है बेटा। ये सारी चीज़ें को ज़रा मिक्सअप नहीं कर देना, अलग-अलग रखना है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में अपने कंडक्टर को मूव करवाया, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई, करंट फ्लो करने लगा। अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये सिंपल कंडक्टर नहीं है, इसको हम नाम देंगे करंट कैरिंग कंडक्टर का। दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट वाला कंडक्टर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, ये आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, अंदर की तरफ ऐसे, ये करंट वाला कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो, तो उस कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। जी बेटा, ज़रा मुझे बताएं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगेगी वो किस सिमत में होगी, तो आंसर है L क्रॉस B। बेटा लेंथ की डायरेक्शन किधर होती है, लेंथ की डायरेक्शन उधर होती है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। किसी भी कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट होगा ना, लेंथ की डायरेक्शन उसी तरफ होगी, करंट की सिमत में। तो F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। लेंथ ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ है, तो इस कंडक्टर की लेंथ भी ऊपर की तरफ है। तो आपने अपनी फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है, अंगूठा आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो बेटा देखें, लेंथ की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, ये लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है। तो ज़रा करें L क्रॉस B, ये L ऊपर की तरफ है, B इन टू द पेपर अंदर की तरफ, ठीक है बेटा। L क्रॉस B, ये लेंथ ऊपर की तरफ, करंट लेंथ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, लेंथ ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है। ये अंगूठा L को B की तरफ घुमाया तो अंगूठा किधर आ रहा है, इस तरफ। यानी इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो किस तरफ होगी, तो आंसर है इस तरफ होगी, ठीक हो गया। अब ज़रा समझो बेटा, आप अपने कंडक्टर को मूव किधर करवा रहे हो, तो आंसर है हम अपने कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। ये हमारी अप्लाइड फोर्स इधर है, हमने बाहर से जो फोर्स लगाई है जिससे ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, ये हमारी अप्लाइड फोर्स है FA। हमने जो फोर्स लगाई, हमने जितनी फोर्स लगाई है ना, उस जिससे ये कंडक्टर ने मूव किया, इसमें करंट आया। करंट ने क्या किया, करंट ने अपनी एक मैग्नेटिक फोर्स बनाकर हमारी फोर्स को अपोज किया। हम इस कंडक्टर को इधर खींच रहे हैं राइट साइड वाली डायरेक्शन में, तो कंडक्टर को राइट साइड खींचना, इधर घसीटना, इधर मूव करवाना, ये एक चेंज थी। इस चेंज से करंट पैदा हुआ, तो करंट ने क्या किया, करंट ने अपनी मैग्नेटिक फोर्स बना के हमारी फोर्स को अपोज किया। तो बेटा वही चीज़ है, करंट हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो जिस चेंज से भी पैदा हुआ है उस चेंज को अपोज करे।
تو یہاں پر چینج کیا تھی؟ کنڈکٹر کا ادھر موو کرنا یہ چینج تھا، کنڈکٹر پر ہم نے اپنی اپلائیڈ فورس لگائی یہ چینج تھا، یعنی اس نے کرنٹ بنایا نا، میگنیٹک فلکس چینج ہوا، اس نے کرنٹ بنایا، تو کرنٹ نے کیا کیا؟ کرنٹ نے اپنی میگنیٹک فورس بنا کر ہماری اس فورس کو اپوز کیا۔ پھر سے دیکھو، جس انرجی سے ہم بیٹا کنڈکٹر کو رائٹ سائڈ موو کروائیں گے، اس ڈائریکشن میں ہم موو کروائیں گے، تو کنڈکٹر کا اس ڈائریکشن میں موو کرنا یہ سورس ہے، جتنی انرجی ہم نے دی اس سے کرنٹ پیدا ہوا، کرنٹ نے کیا کیا؟ اتنی ہی انرجی اپوزٹ جنریٹ کر دی۔ اب ہوگا کیا؟ اب دیکھو یہ بالکل وہی حساب ہے کہ اگر گاڑی کا انجن ادھر گاڑی کو چلا رہا ہے، فورس لگا رہا ہے، گاڑی ادھر چل رہی ہے، تو سڑک پر فرکشن اس کو ادھر دھکیل رہی ہے، تو انجن کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ مسلسل انرجی دینی پڑتی ہے، فورس دینی پڑتی ہے گاڑی کو مسلسل چلانے کے لیے۔ بیٹا اگر انجن بند ہو جائے گا نا تو گاڑی تھوڑی دیر بعد رک جائے گی، کیونکہ اپوزنگ فورس ہے نا، اپوزنگ فورس ہماری انرجی کو ضائع کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے اس کنڈکٹر کو مسلسل موو کروانا چاہتے ہو تو آپ کو باہر سے مسلسل انرجی دینی پڑے گی، مسلسل فورس لگانی پڑے گی، کیونکہ ہماری فورس کے اپوزٹ بھی ایک فورس ہے جو کرنٹ نے نیچرلی خود بخود پروڈیوس کی ہے۔ ہم نے اپنے کنڈکٹر کو ادھر ہلایا، اس کا فلکس چینج ہوا، اس میں کرنٹ آ گیا۔ جب اس میں کرنٹ آیا نا تو کرنٹ نے کیا کیا؟ بیٹا کرنٹ والا کنڈکٹر میگنیٹک فیلڈ میں پڑا ہوا ہے، اس پر ایک فورس لگے گی، میگنیٹک فورس، جس کا فارمولا آئی ایل کراس بی ہے۔ ہم نے ایل کراس بی کے ذریعے اس کی ڈائریکشن نکالی تو ہم حیران رہ گئے کہ اس کی ڈائریکشن ہماری فورس کے اپوزٹ تھی۔ ہم فورس لگا رہے تھے ادھر، اس کنڈکٹر نے، اس کرنٹ نے اپنی جو فورس بنائی نا، اپنی کیا بنانی ہے؟ میگنیٹک فورس بھی ایک نیچرل فورس ہے، تو ہم دیکھتے ہیں قدرتی طور پر اس کنڈکٹر پر جو میگنیٹک فورس لگتی ہے کرنٹ کی وجہ سے، وہ ہماری فورس کے اپوزٹ لگتی ہے۔ تو جس انرجی سے آپ کنڈکٹر کو ادھر کھینچو گے اتنی انرجی اپوزٹ ہے، جس فورس سے آپ کنڈکٹر کو ادھر کھینچو گے اتنی فورس اپوزٹ ہے۔ تو بیٹا اگر آپ اپنی باہر والی اپلائیڈ فورس زیادہ لگاؤ گے، اگر گاڑی تیزی سے چلاؤ گے تو رزسٹیو فورسز بھی بڑھیں گی، ہوا کی مزاحمت کی فورس اتنی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر میری اپلائیڈ فورس باہر زیادہ کروں گا نا تو میگنیٹک فورس بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اگر یہ اپلائیڈ فورس زیادہ کرتا ہوں، میں زیادہ ہی انرجی سے کنڈکٹر کو موو کرواتا ہوں، تو میگنیٹک فلکس زیادہ چینج ہوگا، زیادہ میگنیٹک فلکس کے چینج ہونے سے کرنٹ زیادہ پیدا ہوگا۔ بیٹا جتنا زیادہ کرنٹ اس میں آئے گا اتنی میگنیٹک فورس کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی۔ تو جو مرضی کر لیں، جو مرضی کریں، ہماری اس انرجی کے اپوزٹ ایک انرجی رہے گی، ہماری فورس کے اپوزٹ ایک فورس رہے گی، اسی اپوزیشن کو ہم لینزز لا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا لینزز لا از آلسو دا اسٹیٹمنٹ آف لا آف کنزرویشن آف انرجی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن میں لا آف کنزرویشن آف انرجی کو بہترین طریقے سے اگر کسی نے ایکسپلین کیا ہے تو وہ لینزز لا۔ دنیا کے ہر پروسیس میں انرجی کنزرو رہتی، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بیٹا آپ انجن جتنی انرجی گاڑی کو دے ایک دفعہ، گاڑی ساری زندگی اسی انرجی سے چلتی جائے، نہیں، آپ کی انرجی ضائع ہو جاتی ہے فرکشنل فورسز میں، انجن کو پھر سے دوبارہ انرجی دینی پڑتی ہے گاڑی کو چلانے کے لیے۔ سیم ایسے آپ نے کنڈکٹر کو ہلایا، آپ نے ہلایا، آپ نے انرجی دی، اس میں کرنٹ آیا، کرنٹ نے بھی اتنی اپوزٹ فورس بنائی، اس اپوزٹ فورس سے کیا ہوا؟ وہی ہے جیسے فرکشن ہے، بیٹا یہ اپوزٹ فورس فرکشن ہی ہے، اس نے ہماری انرجی یوز کر دی۔ اب آپ نے کنڈکٹر کو چھوڑ دیا، یہ موو تو نہیں کرے گا، اگلی دفعہ پھر اگر اس میں آپ نے کرنٹ پیدا کرنا ہے تو پھر اس کو ہلانا پڑے گا، پھر باہر سے انرجی دینی پڑے گی، جتنی انرجی آپ دیتے جائیں گے نا کرنٹ اتنی انرجی کو اپوزٹ ڈائریکشن میں فورس لگا کے یوز کرتا جائے گا۔ تو اگر آپ نے اسے یونیفارم ویلوسٹی سے موو کروانا ہے تو باہر سے ہمیں ایک مسلسل یونیفارم فورس لگانی پڑے گی۔ دس از لا آف کنزرویشن آف انرجی، ٹھیک ہے؟ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جی بیٹا اب آپ ایک لمحے کے لیے سپوز کریں، سوچیں ذرا کہ یہ جو کرنٹ ہے نا، میں اپنے کنڈکٹر کو اس ڈائریکشن میں موو کرواتا ہوں، یہ اس ڈائریکشن میں، رائٹ سائڈ والی ڈائریکشن میں کنڈکٹر کو موو کرواؤں، بالفرض اس میں کرنٹ اینٹی کلوک وائز پیدا نہ ہو، یہ اینٹی کلوک وائز کرنٹ اس میں پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اینٹی کلوک وائز کی بجائے کرنٹ اس میں کلوک وائز پروڈیوس ہو۔ تو بیٹا اگر فرض کریں کہ یہاں پر میں کنڈکٹر کو ادھر موو کرواؤں، اس میں کرنٹ ایک لمحے کے لیے سپوز کرنا ہے، اس میں کرنٹ اینٹی کلوک وائز پیدا نہ ہو، اس میں کرنٹ کلوک وائز پیدا ہو، بالفرض ایک لمحے کے لیے سپوز کریں
کہ کرنٹ اینٹی کلوک وائز نہیں ہے بلکہ کرنٹ اس میں یہ پہلے نیچے سے اوپر جا رہا تھا، ایسے کرنٹ اینٹی کلوک وائز. اب فرض کریں اینٹی کلوک وائز نہیں ہے بلکہ اس میں کلوک وائز کرنٹ پیدا ہوگا. کلوک وائز مطلب کہ اب کرنٹ کدھر آئے گا؟ تو آنسر ہے اب کرنٹ اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا. دس از کرنٹ. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں کہ کنڈکٹر کو ادھر موو کروانے سے اس میں کرنٹ اینٹی کلوک وائز نہیں ہے، اس میں کرنٹ کلوک وائز پیدا ہوگا. کلوک وائز کیسے ہوگا؟ اوپر والا ٹرمینل مائنس ہوگا، نیچے والا ٹرمینل پلس ہوگا. ایک لمحے کے لیے سپوز کریں. اچھا اگر اس میں کرنٹ کلوک وائز پیدا ہو اور اس کنڈکٹر میں کرنٹ اوپر سے نیچے کی طرف آئے، ایسے پلس سے کرنٹ گیا، ایسے مائنس، مائنس سے پھر پلس کی طرف آیا، تو اگر اس میں کرنٹ اوپر سے نیچے آئے گا تو آپ مجھے بتائیں فورس کی ڈائریکشن کدھر ہوگی؟ تو بیٹا ایل کراس بھی ہے تو کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر، میگنیٹک فورس اس پر لگے گی. کوئی بھی کرنٹ والا کنڈکٹر میگنیٹک فیلڈ میں پڑا اس پر فورس لگتی ہے، اس پر فورس لگے گی. اب اس فورس کی ڈائریکشن کدھر ہے؟ تو ایل کراس بھی. لینتھ کی ڈائریکشن کدھر ہوتی ہے؟ کرنٹ کی ڈائریکشن میں. تو اب کرنٹ نیچے کی طرف ہے بیٹا، لینتھ بھی نیچے کی طرف ہے. تو ذرا فورس کی ڈائریکشن نکالیں ذرا. یہ کرنٹ اور لینتھ نیچے کی طرف، ایل پہلا ویکٹر ایل نیچے کی طرف ہے، میگنیٹک فیلڈ لائنز ان ٹو دا پیپر ہے اندر کی طرف. تو ایل سے بی کی طرف فنگرز کو گھمانا ہے. تھمب کس طرف آ رہا ہے؟ تو آنسر ہے اب تھمب ادھر آ رہا ہے. یہ تو اب ہوگا کیا کہ اس کرنٹ سے جو فورس بنی ہے نا میگنیٹک فورس، وہ ادھر نہیں لگے گی بلکہ اب وہ جو میگنیٹک فورس ہے وہ کس ڈائریکشن میں پروڈیوس ہو رہی ہے؟ تو آنسر ہے ادھر. لو جی ہماری فورس کدھر ہے؟ ہماری فورس بھی ادھر ہے. ٹھیک ہے. ہم بھی فورس رائٹ سائڈ پر لگا رہے ہیں اور بالفرض اگر اس میں کرنٹ بھی کلوک وائز پیدا ہوا ہے اور اس کلوک وائز کرنٹ سے جو کرنٹ والی فورس ہے، کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر پر جو فورس لگتی ہے وہ فورس بھی بالفرض بیٹا ادھر ہی لگے جدھر ہماری فورس ہے. کرنٹ کلوک وائز ہے تو فورس ادھر ہی لگے گی. ایل کراس بی کریں. اب کرنٹ نیچے کی طرف ہے تو ایل کراس بی، بی اندر کی طرف ہے، تھم ادھر آ رہا ہے. میں نے فورس لگائی 5 نیوٹن، میں نے 5 نیوٹن فورس لگائی. ایک 5 نیوٹن، اس 5 نیوٹن کی فورس سے بیٹا کرنٹ پیدا ہوا. اس کرنٹ نے اپنی فورس بنائی، وہ بھی 5 نیوٹن ہے. تو میں نے 5 لگائی، میری ڈائریکشن میں ایک اور فورس لگی، ڈبل فورس ہوگی. اس ڈبل فورس سے کیا ہوگا کہ یہ جو راڈ ہے نا، یہ راڈ ایکسلریٹ کرے گی. یعنی یہ جو راڈ ہے وہ راڈ کیا کرے گی؟ راڈ ایکسلریٹ کرے گی. اس کی سپیڈ بڑھے گی بیٹا، راڈ ایکسلریٹ کرے گی. جب راڈ ایکسلریٹ کرے گی، اس کی ویلوسٹی جب بڑھے گی، سپیڈ بڑھے گی، تو میگنیٹک فیلڈ میں جو کنڈکٹر جتنی تیزی سے چلے گا، جتنی سپیڈ سے موو کرے گا، اتنا زیادہ میگنیٹک فلکس چینج ہوگا. میگنیٹک فلکس چینج اتنا زیادہ ہوگا. جتنا زیادہ میگنیٹک فلکس چینج ہوگا اتنا کرنٹ بھی زیادہ پیدا ہوگا. جتنا کرنٹ بڑھے گا بیٹا، جتنا کرنٹ بڑھے گا، کرنٹ بڑھنے سے دیکھیں سپیڈ زیادہ ہونے سے کیا ہوگا؟ فلکس، میگنیٹک فلکس اتنا زیادہ انکریز ہوگا، اس سے کرنٹ بھی اتنا زیادہ پروڈیوس ہوگا. اور کرنٹ زیادہ ہونے سے اس پر لگنے والی میگنیٹک فورس بھی اتنی زیادہ ہو جائے گی. تو میگنیٹک فورس پہلے 5 نیوٹن تھی، اب 5 نیوٹن سے بڑھ کے 10 نیوٹن ہوگی. بیٹا کرنٹ بڑھنے سے میگنیٹک فورس بھی انکریز ہو جائے گی. اچھا اب 10 نیوٹن، میری فورس 5 نیوٹن ہی ہے، میری 5 ہی. اب اس کرنٹ کی وجہ سے جو اس میں کرنٹ آیا پہلے سے زیادہ، اس کرنٹ کی وجہ سے اس پر جو فورس لگی میگنیٹک فورس وہ پہلے سے بڑھ گئی 10. اب ٹوٹل فورس 15 ہو گئی. 5 میری، 10 کرنٹ بنے. اس 15 نیوٹن کی فورس سے کنڈکٹر پہلے سے بھی زیادہ سپیڈ سے چلے گا، اس کی سپیڈ اور بڑھے گی. جب اس کی سپیڈ اور بڑھے گی، میگنیٹک فلکس اور چینج ہوگا، اور زیادہ چینج ہوگا، کرنٹ پہلے سے بھی زیادہ پروڈیوس ہوگا. جب کرنٹ پہلے سے بھی زیادہ پروڈیوس ہوگا تو اس پر لگنے والی میگنیٹک فورس، بیٹا یہ میگنیٹک فورس تو کرنٹ کی پرپورشنل ہے نا. جتنا زیادہ کرنٹ پیدا ہوگا اتنی زیادہ میگنیٹک فورس لگے گی. میگنیٹک فورس اور بڑھ گئی. اب یہ 10 نیوٹن سے فرض کریں 15 نیوٹن پر آ گئی. ہماری تو 5 نیوٹن ہی فورس ہے، ہماری 5 ہے. اب میگنیٹک فورس جو لگ رہی ہے کرنٹ کی وجہ سے وہ 15 ہے، تو ٹوٹل 20 نیوٹن ہو گئے. اس 20 نیوٹن سے کنڈکٹر پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے چلے گا. آپ دیکھ نہیں رہے، یہ ایک چین ری ایکشن شروع ہو گیا، چین ری ایکشن جو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے. تو بیٹا اگر ہم کنڈکٹر کو ادھر موو کروائیں، اس میں کرنٹ پیدا ہو اور اس کرنٹ سے بننے والی فورس اپوزٹ نہ ہو، ہماری سمت میں ہی ہو، تو ہماری سمت میں ڈبل فورس ہوگی. ایک لمحے کے لیے سپوز کرو گاڑی ادھر جا رہی ہے، سڑک کی فرکشن کی فورس ادھر نہیں ہے بلکہ اسی کے ساتھ ہے جدھر گاڑی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں ایک فورس انجن لگا رہا ہے، ایک فورس فرکشن کی فورس ہے. ہوا کی مزاحمت کی فورس بھی ہماری طرف ہے، تو ہماری فورس
ہماری طرف لگنے والی فورس ڈبل ہو جائیں گی. انجن دے گا تھوڑی سی انرجی، گاڑی جائے گی تیزی سے، گاڑی سپیڈ سے جائے گی. تو ایسا سسٹم جس میں تھوڑی سی انرجی دیں اور سسٹم بہت زیادہ ورک کرے، بہت زیادہ انرجی خود ہی بنا لے، اس سسٹم کو ہم فزکس میں کہتے ہیں سیلف پرپیچویٹنگ سسٹم. ہاں جی، سیلف پرپیچویٹنگ سسٹم. ہاں جی، دس سسٹم از نون ایز سیلف پرپیچویٹنگ سسٹم. بیٹا سیلف پرپیچویٹنگ سسٹم خود کار سسٹم، خود سے انرجی بنانے والا سسٹم. ایسا سسٹم جو خود انرجی بنا رہا ہے تو ایسے لگ نہیں رہا کوئی ہم نے تو 5 نیوٹن کی فورس لگائی تھی، اس کنڈکٹر پر فورس 10 15 20 30 35 40 وہ تو بڑھتی جا رہی. جب اس کنڈکٹر پر لگنے والی فورسز بڑھتی جائیں گی، اس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی کائنیٹک انرجی، اس میں اور زیادہ کرنٹ پیدا ہوتا جائے گا، پھر میگنیٹک فورس اور زیادہ بڑھتی جائے گی، یہ ایک چین ری ایکشن شروع ہو جائے گی. تو ایسا لگے گا ہم نے انرجی تو تھوڑی سی دی ہے، اسٹارٹنگ ود اے منیوٹ کوانٹٹی آف انرجی، ہم نے تھوڑی سی انرجی سے سسٹم کو شروع کیا تھا، اب تو یہ سسٹم ہزاروں کی انرجی سے چل رہا ہے، تو یہ باقی انرجی کہاں سے آئی ہے؟ تو ایسا لگے گا اس سسٹم نے خود سے انرجی بنائی ہے. اور بیٹا یاد رکھنا دنیا میں یہ اصول ہے، قدرت کے اصول کبھی غلط نہیں ہوتے. جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے وہ اصول پکے. کوئی سسٹم خود سے انرجی بڑھا نہیں سکتا، کوئی سسٹم خود سے انرجی جنریٹ نہیں کرتا. بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ. انرجی کو تو کریٹ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ نے اگر 5 کی انرجی سے سسٹم چلایا تو آج اگر اس کی انرجی ہزاروں ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے سسٹم نے انرجی خود ہی کریٹ کی ہے. ایسے سسٹم ہوتے ہیں سیلف پرپیچویٹنگ سسٹم. اور یاد رکھنا سیلف پرپیچویٹنگ سسٹم لا آف کنزرویشن اس قدرت کے بنیادی قانون کے اگینسٹ ہے، اگینسٹ دا لا آف کنزرویشن آف انرجی. بیٹا یہ جو سیلف پرپیچویٹنگ سسٹم ہوتے ہیں یہ لا آف کنزرویشن آف انرجی کے اگینسٹ ہوتے ہیں. یہ اس کائنات کے بنیادی ترین اصولوں کے خلاف ہے. یہ بیٹا کنزرویشن والے جو لا ہوتے ہیں یہ اس کائنات کے بنیادی لا ہیں، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے پکے. دنیا میں کوئی سسٹم خود سے انرجی پیدا نہیں کر سکتا. جتنی انرجی آپ اسے دو گے اتنی انرجی اپوزٹ یوز ہو جائے گی، آپ کو پھر سے انرجی دینی پڑے گی. یعنی آپ جتنی انرجی دیتے ہو سسٹم ورک بھی اتنا ہی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ 5 کی انرجی دو تو سسٹم ہمیں ورک ہزاروں کا کر کے دے رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی سسٹم خود سے انرجی نہیں بنا سکتا، کوئی سسٹم خود سے چل نہیں سکتا. اس لیے بیٹا یاد رکھنا جب ہم کنڈکٹر کو ادھر موو کروائیں گے نا اس میں کرنٹ کبھی بھی کلوک وائز پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں جو کرنٹ پیدا ہوگا وہ ہمیشہ اینٹی کلوک وائز ہوگا. اور یہ اوپر پلس ہوگا نیچے مائنس ہوگا. کرنٹ پلس سے مائنس آیا اور پھر نیچے مائنس سے اوپر پلس کی طرف جائے گا. اور فورس ادھر نہیں لگے گی، ہمیشہ فورس کدھر لگے گی؟ ادھر لگے گی. یہی تو لینزز لا کہتا ہے. لینزز لا یہی تو کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی کرنٹ اس ڈائریکشن میں نہیں ہوگا جس سے آپ کا سسٹم پہلے سے زیادہ انرجی بنانے لگے. تو لینزز لا منع کرتا ہے. لینزز لا فوربڈ ان دس کیس. لینزز لا فوربڈ ان دس کیس. اس کیس میں وہ منع کرتا ہے کہ کرنٹ جب آپ کنڈکٹر کو ادھر چلاؤ گے نا تو کرنٹ کلوک وائز نہ ہو بلکہ اینٹی کلوک وائز ہو. یہ پلس سے مائنس، مائنس سے پلس، ایسے کرنٹ فلو کرے. کیونکہ اگر کرنٹ کلوک وائز ہوگا تو وہ تو سیلف پرپیچویٹنگ سسٹم بن جائے گا. ایک فورس آپ لگا رہے ہو، ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر سے جو میگنیٹک فورس ہے وہ لگے گی اور وہ فورس بھی ہماری سمت میں آ جائے گی. یہ بالکل ایسے جیسے دنیا کی ساری اپوزٹ فورسز، فرکشن کی فورسز، ہوا کی مزاحمت کی فورسز ہیں، یہ ساری جدھر انسان چلے ادھر کوئی لگنے لگ جائے. تو مجھے بتائیں دنیا میں کسی انرجی کی ضرورت ہوگی؟ نہیں. آپ ہلکی سی انرجی دو گے باقی سارا کام خود ہی ہوتا جائے گا. تو یہ نیچر کا ڈیزائن نہیں ہے، ہماری قدرت ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام کو بیلنس رکھا ہے، اس لیے ہر چیز کے اپوزٹ ایک چیز رکھی. تو جب آپ اپنے کنڈکٹر کو ادھر موو کرواؤ گے اس سے جو کرنٹ پیدا ہوگا وہ ہمیشہ اینٹی کلوک وائز ہوگا اور اس اینٹی کلوک وائز کرنٹ سے جو فورس لگے گی وہ ہمیشہ اپوزٹ ہوگی. اکثر بچے کہتے ہیں کہ سر اگر ہم اپنے کنڈکٹر کو ادھر موو کروائیں، اگر ہماری اپلائیڈ فورس ادھر ہو تو بیٹا یہ آپ تیزی جو ہے
اپنے ساتھ تو کہہ رہے ہو لیکن قدرت میں یہ تیزیاں نہیں چلتی ہیں. اگر آپ یہ چلاکیاں نہیں چلیں گی, اگر آپ گاڑی ادھر چلا رہے ہو تو فرکشن کی فورس ادھر ہے, لیکن اگر گاڑی ادھر کو کرو گے تو اب فرکشن کی فورس ادھر ہو جائے گی. تو اس لیے جب میں اپنے کنڈکٹر کو ادھر موو کرواؤں گا نا اس ڈائریکشن میں, تو موشنل ای ایم ایف کے ٹاپک میں نے بتایا تھا, جب میں کنڈکٹر ادھر موو کرواؤں گا اب اس میں کرنٹ اپوزٹ ہو جائے گا, اب کرنٹ کلوک وائز ہو جائے گا اور اس کرنٹ سے جو فورس لگے گی وہ ادھر لگے گی, اب میگنیٹک فورس ادھر لگے گی. تو کرنٹ نے ہمیشہ اس چینج کو اپوز کرنا ہے جس چینج سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ذریعہ جو بھی طریقہ تھا کرنٹ کو پیدا کرنے کا, کرنٹ ہمیشہ اس کو کیا کرے گا بیٹا, اپوز کرے گا. دس از لینزز لا, اور یہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن میں جو اپوزیشن ہے اسی کو لینزز لا نے ایکسپلین کی ہے. بات سمجھ لگ رہی ہے بیٹا؟ تو یہ ہمارا آج کا لینزز لا کا جو ٹاپک تھا وہ بیٹا ختم ہو گیا. یہ تھوڑا ٹیکنیکل حصہ تھا, اس کو بار بار آپ کے پاس ریکارڈنگ لیکچر ہے, آپ اس کو بار بار سن سکتے ہیں بیٹا, رپیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو بار بار سنیے گا, ایک دفعہ سمجھ نہیں لگی پھر سنیں, تو 2-4 دفعہ جب آپ ایک چیز کو سنیں گے نا, انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں پھر اچھی طرح آنا شروع ہو جائے گی. اگر پھر بھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ ڈسکشن ہے, ڈسکشن میں آپ میں سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. تو ہمارا لینزز لا کا یہ قصہ یہ ٹاپک ختم ہو گیا. تو بہت شکریہ بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اچھا پڑھنا ہے, اچھی طرح یاد کرنا ہے, اور ان دنوں کو کبھی ضائع نہیں کرنا, ان کو چھٹیاں نہیں سمجھنی, یہ آپ کے ویسے ہی ہیں جیسے اکیڈمی آن تھی ویسے ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو بہت شکریہ بیٹا, ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.